القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو دے پیارے تے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد جتنے بھی حضور دے غلام تشریف فرما ہی وے تمام کو بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید زادہ دے خطاب تو بعد میں جیاں گناہگار بندہ کیا تقریر کرے سی، میں اسٹیج تو شاہ صاحب دنال لگا گیا ہمیں تے لیکن بلا میں وہ دوست کہنا ہے بھی آپ چند جملے سونے محبوب دا ذکر تو سمی کرو چاہ تو میں این نیت دے نال سونے محبوب دی ایک حدیث پاک محبوب دا پاک فرمان سچے نبی دی سچی زبان جو نکلے ہوئے سچے تے سونے جملے حضور دے غلامہ دی نظر کرنا چاہساں کہ اللہ اس فرمان دے صدقے تو آدھی ساری بخشش فرماوے، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار عطا فرماوے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کتنا چیزاں جی؟ 3 چیزاں۔ اے حضور نے ڈیوٹی لئی ہے اپنی پوری امت دی۔ جڑا باپ ہے نا سرکار فرمائے کہ تو ہن باپ بن گئے، میں محمد دے صدقے رب نے تک اولاد بھی دیتی ہے، ہن ہی اولاد کو بے لگامہ نہ چھوڑی بلکہ 3 چیزاں گھروں سکھا کے بھیجی۔ باقی باہر تو جو کچھ سکسی پڑسی ڈگریاں گنسی لیکن یہ 3 چیزاں گھروں سکھاویں۔ کیڑا کیڑا؟ سرکار فرمائے سب تو پہلے نبی دا پیار۔ تیری اولاد کو کچھ بھی نہ آندا ہوئے لیکن حضور نال پیار ضرور کریں دی ہوئے، جے ویلے سونے محبوب دا نہ آوے نہ تو وہ چم کے اکھاں کو لیندہ بیٹھا ہو۔ حضور دا جے ویلے نہ آوے نہ دا چہرہ دا ساوے یار گناہگار ضرور ہیں پر نبی دے غدار کوئی نہیں سے، لکھاں عیبہ والے ضرور ہیں پر محبوب دے حبدار ہیں۔ یہ مومن دی نشانی ہے، جے ویلے حضور دا نہ سنتے نہ دا چہرہ دا سیندے میں مومن ہوں۔ پہلی چیز جڑی اولاد کو سکھاونی وہ کیا ہے جی؟ نبی دا پیار، اللہ دے آخری رسول دا پیار۔ تے کتنا سکھاونے رب دا قرآن آدھے ماں پیو بعد اچ نبی دا پیار پہلے، اولاداں بعد اچ نبی دا پیار، رشتہ دار بعد اچ نبی دی محبت، سارا زمانہ بعد اچ نبی دی محبت، حتیٰ کہ اپنی جان بھی بعد اچ نبی دی محبت۔ کیا ساکوں میں پیار ہے حضور نال؟ اپنے اندروں جھاتی پاؤں میں سمیت کیا اوے محبت ہے؟ بات بھی رب پلیندہ نہیں پیا، سونے محبوب دے صدقے دیندہ نہیں پیا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں، اگر حضور دی محبت تے رحمت نہ ہوندی نا یقیناً یہ دنیا قائم نہ رہ سکتی ہے۔ جڑے کردار تو آدھے تے میرے اس وقت ہیں نا میں سمیت جڑے رستے جیسا چل دے وتے ہیں، شب و شام جڑے کماں کے اندر گزر دے پہن، 5 وقت دی اذانہ تو بعد ساڑھے قدم مسجد تو ساڑھے نہیں ویندے، فصلہ رب دے دے عشر اساں نہیں دے دے، رب نے مال دیتے زکاتاں سب کو نہیں دے دے، بھیڑی تے بھیراما دے حق دس ہماری بیٹھے ہیں۔ اتنا جرمہ تو باوجود بھی یہ چہرہ سلامت ہے، دس کہنا صدقہ ہے کہ ساری ذات ودی ہی تا چہرہ سلامت ہے نا سارے عمل دی وجہ کو چہرہ سلامت نہیں، اگر یہ چہرے سلامت ہیں تو محمد عربی دی رحمت دا صدقہ ہے۔ اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار سارے زمانے کو لبد کے جس خوش نصیب دے سینے چاہ گئے وہ مومن ہے، جڑا نبی دی ذات تو بعد سارے زمانے کو سمجھتا ہوئے تے حضور دی ذات تو پہلے ہکا ہستی ہے، وہ خدا دی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب العالمین دی ذات تو بعد ایک کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے اندر رب نے جے کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے وہ سارے نبی دی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت آدھے نہ بیٹھے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ یار ہمارا نبی آجے اگر ایمان تازہ تھی بے تاک ہو جائے، سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے اعلیٰ تو فرمینے کہ اے محبوب دے غلاموں جڑے غمزدہ ہی نا جڑے دکھاں دے مارے ہیں پریشان نہ تھی واہے، غمزدوں کو رضا آپ فرمینے اے رضا جڑے دکھی ہیں نا انہیں کو خوشخبری سناؤ جا۔ کیا خوشخبری؟ غمزدوں کا سہارا ہمارا نبی، جنہاں دا کوئی نہیں محبوب انہاں کو بھی کال نہ لے تے قیامت دی ماری میں نہیں ہونا، سارے بھجنہ لے سن، رشتہ دار عزیز و اقارب بھیڑی تے بھرا، رشتہ دار عزیز و اقارب سارے یار سنگی بیلی منہ تے مٹی پا کے بل نہ لے سن،
قبر اس قیام نہ او محمد بوٹا رحمتullah علیہ لاڑا سونا جملہ بیٹھے آدے ہیں جڑے کہندے سی مرانگے یہ صرف کرنا دی لذت واسطے نہیں پڑھدا پیا بزرگان دین دے جڑے کلام ہیں نا او روح دی غذا ہونے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے وہ قبر ہوئے یا میدان حشر ہوئے جیس ہستی کم آمڑے وہ سونے محمد دی ذات ہے نہ تو نبی بھی آدھے کڑے ہو سن سارو نہ آئے یہ جنہی قوم قیامت دی دیوار رب کو دیکھ سی نا جلال دے اندر ہے رب جلال دے اندر ہے جہنم دے چھولے نظر کھڑے ہمیں گناہ ہیں تیری نہ سیرتے ہیں کوئی نیڑے نہیں آتا جلو ہاں آدم علیہ السلام کو لو مطلب کم بڑھ کو ہوئے کوئی آدم علیہ السلام کو میں سے نانا آج ایک منصب سادے کو لو کوئی نہیں ونیو کہیں بے کو لو باقی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام داؤد علیہ السلام یونس علیہ السلام یوسف علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی دے دروازے تے بننے اسامی نہ لو کیونکہ حضور دا فرمان ہے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا قیامت دی نمار جائے والے ساری قوم کٹھی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچن نا ہر نبی دی زبان جلیو سنی ودے ہوسن بھئی نفسی نفسی اذهبوا الى غیری ونجو کہیں بے دو اج نفسی نفسی دا عالم ہے اساں بڑے کام کوئی نہیں ہونا تو جائے والے عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ جواب دے سن نا تو دکھی دل مزید پریشان تھی وے ہون ونجو تک کدے ونجو عیسیٰ علیہ السلام اللہ صد مرے سے اورتے تو کوئی درد ساما قیامت دی مار یار بندے کو جائے لے سارے آسرے مک گئے ہو گئے کوئی ہاتھ پکڑ کے آکھے یار تیرا کام اتھو تھی ویسی تے بندہ کیویں میں دے یار وہ جا تو میرا کام پڑھ دے بیا کٹھو نہیں پڑھیا آدم علیہ السلام کو لوگ گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آئے کہ ونجو کہیں بے درتے ہن در بیا کٹھو لگو عیسیٰ علیہ السلام حسن آؤ تو کوئی درد ساما آؤ درکو تو کوئی درد ساما تو جائے میں عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کو آندہ دیکھ سننا کہ اکثر ہن بیا کوئی در کوئی نہیں میں بچا ونجو اللہ دے آخری رسول محمد عربی دی بارگاہ دے اندر سارے پڑھو جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونجو حضور دی بارگاہ ہے تے ہر نبی آکسی کے ونجو پران اذهبوا الى غیری ونجو کہیں بے دو تو جائے میرے تو آجے میرے نبی دیکھ سننا یہ اجڑی ہوئی امت گناہ دگنا چاہ کے در تھکے کھا کے اور آئی کھڑی ہے سادو تے آندھی پئیے سونے محبوب اپنے سینے تے رکھے سن حق تے حضور فرمائے سن انا لہا میں نہیں آدھا کہیں بے تو بنیو میں اے آدھا میں جو کھڑا دیا آؤ میں جو کھڑا تے جس حبیب نے اتھا بھی کم آمنے قبر بھی کم آمنے چنگا نہیں آج وہ محبوب دے غلام بڑھ کے جیوں چنگا نہیں ہو سونے محبوب نہ وفا کروں اس واسطے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ بابا جی آپ فرمائے دیں سونے محبوب نہ اتنا وفا کر کے ضرور بجا ہے جائے ملے سجڑ بیلی رشتہ دار منہ تے مٹی پا کے قبر سما کے گھر آمن نا تو سونا محبوب قبر چاہ کے فرشتے کو آپ چاہ کے چھوڑو یہ اپنا ہی اتنا وفا حضور نال کر کے بجا ہے بس یہ تحریک لبیک کا ہی پیغام ہے شاہ صاحب باقی رہی گال نا جی حضور علیہ السلام دی آل دی تو میں اگلی گال کرنا پیا سرکار فرمائے نا ترے چیزاں کتنا چیزاں جی سرکار نے ترے حکم لکھنا کہ اولاد کو کیا کچھ سکھاونے سب تو پہلے نبی دا پیار سکھاونے تے سارے زمانے کو لوگ ود کے نبی دا پیار سکھاونے انہوں تے مزید بھی آج سمجھ سکتے لیکن وقت مختصر ہے میں زیادہ آپ دا ٹائم نہیں گندا یہ حدیث کو پورا چکر رکھتا وہ چیز سبحان اللہ جا میں رستے جس ویلے ہونے شاہ صاحب یہ لبیک والے نے سید رٹھے ہوئے ایسے الحمدللہ
سادے کو بھی سید ہیں پر انجے ہیں غیرت مند دین کا درد رکھن والے تے حق گال ڈنکے دی چوٹ تے آکھن والے ویسے بھی سید دی نشانی ہوتی ہے وہ حق گال ڈنکے دی چوٹ تے لے دے میرے پاک امام حسین دی طرح سامنے بھامے بچے کو ہی دے پائے ہوئے پر حق دے نال کھڑا ہو نہ حسین دردہ ہاتھ نہ خادم حسین دردے حسین بھی دلیر تے حسین دے خادم بھی دلیر ہونے رہنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں سب تو پہلے اپنی اولاد کو نبی دا پیار سکھامنے تو ایک سوال ہے آپ کو لوگ علماء بزرگ بڑے چھوٹے اتنا ذی شعور احباب بیٹھے رہتے ہیں اسا سارے حضور نال پیار کریں دے ہیں ایمین سے الحمدللہ اسا حضور نال پیار کریں دے ہیں تے جن نال پیار ہوئے بندہ ان دی توہین سن سکتے کہیں نال پیار ہے تو آپ ان دا گلہ سن سکتے ہوئے تے جنہا نبی نال پیار کریں دائی اپنی جان کو ودھ کے اپنے ماں پیوں کو ودھ کے ہے اولادہ کو بھی ودھ کے جنہا حضور نال پیار کریں دے صرف کھوکھلے نعرے نہیں لینا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے تک نہیں کھڑا بلکہ ان کا کردار بھی محمدی ہے ان کی گفتار بھی محمدی ہے ان کا چہرہ بھی رسیں دے غیران دا غلام نہیں محمد ربی دا نوکر بھی آنے ان کے گھر دا بیٹھا بھی رسیں دے غیران دا نہیں ہے حضور دے غلام دا بیٹھا ہے ان کی اولاد کے چہرے دے وچوں بھی جناب والا قرآن دا تے سونے محبوب دے سونے فرمان دا نور نظر آندے آپ اندازہ کرو جنہ بندہ این لیول تک نبی نال محبت کرے دا ہوئے کیا وہ سن سکتے میرے نبی کو کوئی برا بلا کے یہ توجہ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تڑپتے رہ گئے اساں بھی دین پڑھے ہیں لیکن حقیقت سے نہ بیٹا جو عشق رسول امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو رب دیتا ہے نا ان دی مثال آج دے زمانے سب نظر کرنی ہے آج میں سارے بابا جی دی کیا بات ہے آج میں سارے بابا جی دی کیا بات ہے آج میں سارے بابا جی دی کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد نبی دا پیار سب تو پہلا کام کیا کرنے دی اپنی اولاد کو حضور دی محبت سکھاؤں تے دوسری چیز سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتہ صرف نبی دی محبت دے دعوے نہ کرا ہے بلکہ حضور دی آل نال پیار کرا ہے الحمدللہ سنی ہوندا ہی ہوئے جڑا حضور نال پیار کرے حضور دی آل نال بھی پیار کرے تے رسول اللہ دے سارے صحابہ نال بھی پیار کرے میں کہا شاہ صاحب نے ایک کمال جملہ ویسے تو سارے جملے کمال دے لیکن ایک جملہ جڑا ہے نا صحیح وہ کمال تک کمال ہا آپ فرمایا جڑا صدیق کو مننے او عالم جڑا عمر کو مننے او عالم جڑا عثمان کو مننے او بھی عالم تے جڑا علی کو مننے تے نال حکبیہ نہ گئے جڑا حضرت امیر معاویہ کو مننے ہاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ نیٹ تے بھی سنتے رہے میں دور دور کتے ہو اے بابا جی نے انہاں کو اچھا ہاں جڑے صحابہ دے دشمن ہیں آج سید زادہ انہیں تصدیق کر گئے جیسے بخاری سید ہے سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری میں کہ سید زادہ دا ایک کم ہوتے سید تے جائے میں کھڑا ہوئے علاوہ اوفا گال جڑی محمد ربی کوئی چنگی لگے تے محمد خدا کوئی پتا کو بہرحال جی تے الحمدللہ سنی ہوتا ہی وہ جڑا حضور دی آل کوئی مننے تے حضور دے صحابہ کوئی مننے چلتے چلانے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری آل نال پیار کرو میری آل نال پیار کرو تے جڑا حضور دی آل نال محبت کردا ہوے نا او سادات تو سڑدا نہیں او سیداں کو سڑدا نہیں او جویں شاہ صاحب فرمایا نا جے ویلے مائک دے تے ایسا بیٹھے ہونے منبر تے پیچھے سا کو حق الاونا پوندے منبر تو تلے لے کے سیداں دا ادب بھی کرے نے ادب بھی چومدے ہیں پر ہوے سید لیکن نال اے بھی دسے ہیں کہ سید دی ذمہ داری ہے وہ راہ تے چلے جتھا سید دا نانا امام حسین چلیا جتھا انہاں دے آباء و اجداد جتھوں چلے میدان کربلا دے اندر میرے پاک امام حسین نے کیا کیتا ظالم دے نال کھڑے دین دے ڈاکو نال کھڑے آپ کو سوال ہے نا صحیح امام حسین اتنا بڑی قربانی دیتی کیوں ہوئی کیا انہاں کو پتر پیارے کوئی نام کیا انہاں دی مسجد کو نہیں ممبر بھی آنے مسجد بھی ہے آستان آئی ودا آنے مدینہ شریف دے گدی نشین آنے لیکن اے ویلے دین دا ڈاکو آئے نا میں حکمران بننے امام حسین فرمایا تے کو کیوں بننے تو میں جو کرنا دیا تو حکمران بن سے زنا دے بل پاس کرانے والا شراباں دی مٹھیاں چلاون والا اللہ دے دین کو گنڈ کرواون والا کیا اسا موجود کوئی نہیں سے
ہن تیرے مقابلے کے اندر کوئی آوے نہ آوے لیکن نبی دا نواسا حسین ابن علی ضرور آسی سبحان اللہ لوگ آ کے صحیح حکومت ہوندے کولے فوج ہوندی کولے پر امام حسین فرمایا دین ساڈے کولے نانا سب دین دے کے دیا دین کو تو بچاونے تھے نا جے میرے میدان کربلا کے اندر امام علی مقام پہنچے نا اساں ہیں حسینی حسینیت ایک باغو نا حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد امام علی مقام میدان کربلا جائے کیوں علی دے آئیے تو سناوا چاہو سبحان اللہ حسینی بیٹھے ہوئے سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت امام علی مقام دے ویلے میدان کربلا پہنچے نا کو یزید کا لشکر آ گیا آپ نے دیتا خطبہ جو خطبہ کتاب ہے جوڑ بھی لکھا کرے کہ آپ نے وہ خطبے کے اندر سب سے پہلے پڑھی سونے محبوب دی حدیث امام حسین میدان کربلا دے اندر اپنے نانے دا فرمان کھڑے پڑھتے ہیں خطبہ امام حسین دا تذکرہ امام حسین دے نامے جان دا امام علی مقام فرمایا مت سمجھو اساں اقتدار واسطے آئے حاصل مت سمجھو سا کو حکومت چاہیے اساں یزید کے مقابلے کے اندر اس واسطے آئے ہیں کیونکہ میرے نانا جان سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا سلطانا جائرا کہ اگر تمہارے زمانے کوئی آمنے نا ظالم حکمران کون ظالم حکمران اے حضور دا فرمان کہ حضرت امام حسین کھڑے پڑھتے ہیں آپ فرمایا اساں اس واسطے آئے کھڑے ہیں یزید کے مقابلے کہ میں کو سونے نانے دا فرمان یاد ہے نانے جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکو فرمان سنایا کہ من رعا سلطانا جائرا اگر تمہارے زمانے کوئی آوے ظالم حکمران مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان اندے چومن چار عیب کتنے توجہ کرے سو حدیث پڑھ کے میں گفتگو ختم کتنے عیب ہوئے چار عیب جیدے چار عیب ہیں وہ ظالم ہے میں نہیں کیا سونے محمود فرمان ہے مولا امام حسین کھڑے پڑھتے ہیں کہ نانا جان فرمایا تو آدھے زمانے کے اگر کوئی اینجا حکمران آوے جیدے چار عیب ہومن تو وہ کون ہو سی جیدے چار عیب ہومن پہلا عیب کیا ہوئے توجہ ہے سبحان اللہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ پہلا عیب حکمران چے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنہ چیزاں حرام کی تھے پتہ ہے نا کیڑا چیزاں حرام ہے شراب حرام ہے شراب حرام سود اے حرام ہے زنا امام حسین فرمایا جڑا حکمران انہیں کو حلال ودا کرنا ہوئے ان کو لبدا ظالم کڑا ہو سکتا اللہ اکبر میں آج حکمران کی گال نہیں کہنا بیٹا تھوڑا ذہن نہیں پیا بیٹا ہو سکتا کیونکہ آج بھی تو وہ جائیں شراباں دے پرمٹ بھی آپ لے لیں شراباں دیا بٹیاں بھی رہن دی نگرانی ان پہ چل جائیں زنا دے اجے دے پرمٹ کون بیٹھا بیٹھا تے سود تے یہودیوں کو لوگ کرنا چاہ کے مسلمانوں کو مقروض کون بڑے بیٹھے اساں تو نہیں مان کیا کہ تو سودی کر دے چاہو اساں تو مزدوری محنت کر کے دو وقت دی بجائے ایک وقت دی کھا کے رب کا شکر پڑھتے ہیں لیکن وقت بھی سب کو ظالم حکمران یہودیوں دا مقروض بڑے کھڑے تے قرضہ بھی سود دا اللہ کے ان رسول دے نال جنگ میں کہ پیچھے کیا سمجھتے ہیں پاکستان ہے خدا دا رحمتاں سے پیچھے حکمران نہیں ہو جائے جڑے آ چکے ہیں بہرحال جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسین فرمایا میرے نانا جان فرمایا اگر وہ حکمران آوے تو اندے کتنے عیب ہوئے چار پہلا عیب کیا ہوئے اللہ دے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے ناقصا لعہد اللہ اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے توڑ دے مخالفا لسنت رسول اللہ جڑا طریقہ سونے محمد دا او کو چھوڑ کے نوے طریقے اپناوے سونے نبی دے سنت طریقے کو چھوڑ کے حکمرانی نہ کرے نوے طریقے اپناوے تے یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان لوگاں دے اندر گناہ دے کماں کو رواج دلاوے جڑا حکمران خود لوگاں کو گناہ والے راہ تے لاوے امام حسین فرمایا میرے نانا جان فرمایا اگر اون وقت دے لوگ ایسے ظالم حکمران دے سامنے چپ رہ گئے بولے نہ چپ رہ گئے نر کو لو یا دنیا دی کہیں مجبوری کو لو بول نہ سکے پتہ ہمیں ظالم ہاں پتہ ہمیں اللہ دے حرام کردہ چیزاں کو حلال کرنا ودا سونے نبی دے سنت طریقے دے مطابق حکمرانی کرنا ودا لوگاں دے اندر گناہ دے کماں کو رواج دیویندا ودا پتہ ہمیں لیکن کہیں مجبوری دی وجہ کو لوگ اون دے نال کھڑ گئے یا اون دے سامنے بول نہیں سکے کھڑن تو دور دی گل
نے فرمایا ہاں جتھا خدا ای ظالم حکمران کو جہنم میں سٹے سی اون زمانے دے چپ رہن والے لوگ اکٹھے ہوئے تھے امام علی مقام فرمایا اساں اس واسطے آئے کھڑے ہیں تاکہ قیامت دن مارنا میں منہ دکھا سکوں بد قربانی کہہ دی دیوڑی پہ گئی حق دکھاتے پوتر ہم تو بھی قربان بڑے جے ہم تو بھی قربان بھتریجے ہم تو بھی قربان تے جے ویلے اپنی گردن کٹاون دی واری ہے میرے پاک امام اون ویلے بھی ہیلے بہانے نہیں کیتے لو جی ختم دا سامان آ گئے تے میدان